I am not what happened to me. I am what I choose to become. کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آپ کیوں اتنا ہرٹ ہوتے ہیں؟ آپ کیوں ہمیشہ اتنی تکلیف اور درد میں رہتے ہیں؟ بظاہر سب کچھ نارمل تو ہے، پھر بھی یہ درد کیوں نہیں ختم ہوتا؟ سینے پر من و بوجھ رہنا جیسے کچھ تو ہے جو گڑبڑ ہے، حالانکہ آپ نے سب کچھ ٹرائی کر کے دیکھ لیا. آپ نے میڈیکیشن بھی کی، ڈاکٹرز پاس گئے، آپ نے اپنے تقریباً سارے ٹیسٹ کروا کے دیکھ لیے، آپ نے کوئی حکیم نہیں چھوڑا، آپ نے بہت سی ویڈیوز بھی واچ کر کے دیکھ لی، موٹیویشن اسپیکر بھی سن لیے، اور آپ نے وہ جو اسپرچول ہیلنگ ہوتی ہے سو کالڈ علاج کے لیے جو دم درود اور جادو ٹونا اور جن نکلوانا وہ بھی کر کے دیکھ لیا، پھر بھی آپ کی سفرنگ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی. اگر ایسا ہے تو یہ ویڈیو سیشن آپ کے لیے ہے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عبد المنان، کلینکل سائیکولوجسٹ. آج کے ویڈیو سیشن میں ہم کچھ مشکل باتیں کرنے والے ہیں. ہو سکتا ہے کہ آپ کو کچھ سمجھ نہ آئے. میں اپنی پوری کوشش کروں گا کہ ویڈیو کے اینڈ تک آپ کو یہ چیزیں سمجھا سکوں. ناظرین، بعض اوقات آپ میڈیکیشن بھی کرتے ہیں، سمپٹومیٹک ٹریٹمنٹ بھی لیتے ہیں، اپنے درد کو ختم کرنے کے لیے آپ بہت جد و جہد کرتے ہیں، اور بعض اوقات آپ پریٹینڈ ٹو بی گڈ ٹو بی ہیپی، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، ایک فیک قسم کی اسمائل بھی اپنے چہرے پہ رکھتے ہیں. اندر کہیں درد ہوتا ہے اور آپ اس درد کو ٹوٹلی اگنور کر کے بھی جی رہے ہوتے ہیں، پھر بھی آپ کو سکون نہیں ہوتا. اینڈ یٹ سفرنگ ریمینس لائک اے شیڈو دیٹ سائلنٹلی فالوز یو. ناظرین، موسٹ آف یور سفرنگ ڈز ناٹ کم فرام ورلڈ آؤٹ سائڈ، اٹ کمز فرام ود ان، from what you do not want to see, from the part of you that you have abandoned. ناظرین، کارل یونگ کہتا ہے what you do not bring to consciousness return as fate. جو چیزیں آپ گاربیج سمجھ کے اپنی زندگی میں چھپاتے اور دباتے رہتے ہیں، یہ آپ کا فیٹ بن کر آپ کے اوپر نازل ہو جاتا ہے. ایگزیکٹلی آپ کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. آپ کا انکانشیس جو آپ کانشیس اویئرنس میں نہیں لائے، وہ آپ کو بیمار کیے ہوئے ہیں. یہ وہی حصہ ہے جو آپ کو پریشان کیے ہوئے ہے اور آپ کو نفسیاتی مسائل کا شکار کیے ہوئے. ناظرین، زندگی آپ کو کچھ سنانا چاہتی ہے، آپ کو کچھ دکھانا چاہتی ہے، اور آپ ہیں کہ سنتے ہی نہیں ہیں اور دیکھتے ہی نہیں ہیں، اور اس چیز کو، اس آواز کو دباتے رہتے ہیں، اور اس دوران آپ آنے والی پین کو اوائڈ کرتے ہیں یا اس کا سمپٹومیٹک ٹریٹمنٹ لے کے اس کو دباتے ہیں، اس کو دفن کرتے ہیں، جبکہ اس پین کے پیچھے کیا ہے اس کو آپ نے آشکار کرنا ہے. آپ دوائیوں کے اتنے زیادہ عادی ہیں کہ آپ اپنی زندگی کے ان پین کی وجہ، اس کی روٹ کاز تک جانا ہی نہیں چاہتے، اور آپ کبھی زندگی کی آواز نہیں سنتے جو آپ سے چیخ چیخ کر کچھ کہنا چاہتی ہے. اس دوران میں آپ دوڑتے ہیں، پین کو اوائڈ کرتے ہیں، دوڑتے دوڑتے فضول قسم کے ریلیشنز قائم کرتے ہیں، ان میں سکون تلاش کرتے ہیں، سکرولنگ کرتے ہیں، سوشل میڈیا میں انٹریکٹ کرتے ہیں، بہت زیادہ سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں کہ آپ اس پین سے فرار اختیار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور فرار کے لیے جو آپ چیزیں استعمال کر رہے ہیں یہ بالکل عارضی اور شارٹ ٹرم ہے. یو ٹیل یور سیلف اٹ ول پاس بٹ اٹ ڈز ناٹ. ڈز اٹ؟ بیکاز دی پین ڈز ناٹ وانٹ ٹو بی اگنورڈ، اٹ وانٹس ٹو بی انڈرسٹوڈ. مجھے سنا جائے. درد آپ سے مخاطب ہے، آپ کے اندر سے آپ سے مخاطب ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ آپ اس کو سنیں، اس کو دبائیں نہیں، اس کو سپریس نہ کریں، اس کے لیے میڈیکیشن کر کے اور سمپٹومیٹک ٹریٹمنٹ کر کے اس کو عارضی طور پہ دفن کرنے کی کوشش مت کریں. ناظرین، میں یہاں پر آپ کو کوئی ریڈی میڈ سولوشنز دینے نہیں آیا، اور نہ ہی دوسرے یوٹیوبرز کی طرح یہ کر لو 10 دن میں یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، یہ کر لو شرطیہ علاج، ایسا کوئی دعویٰ کرنے نہیں آیا، بلکہ میں آپ کے اندر کی اس پین کو پرووک کرنے آیا ہوں. I am here to provoke you, to challenge you to face what you hide. کیا چھپا رہے ہیں آپ؟ اس کو نکالیں باہر. Even from yourself. وہ تمام چیزیں جو آپ خود سے بھی چھپا کے رکھتے ہیں، وہ ہیں اصل فساد کی جڑ. Give me a few minutes of your time. Please. اس ویڈیو کے آخر تک میں آپ کو انشاءاللہ یہ چیز بتا کے رہوں گا. میں بتاؤں گا کہ آپ کیوں تکلیف میں ہیں. And how this can end. Not with tricks, بٹ وتھ اویئرنیس. ہو سکتا ہے کہ ابھی آپ بالکل تندرست محسوس کر رہے ہوں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اوپر سے اچھا اور خوش ظاہر کروا رہے ہوں اور ان سائڈ ایک پین ہو. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ڈیپ ان سائڈ آپ بالکل ٹوٹا ہوا محسوس کر رہے ہوں. اسمائلنگ آن دی آؤٹ سائڈ وائل اسکریمنگ آن دی ان سائڈ. سچائی تو یہ ہے کہ سفرنگ کنٹینیوز.
only because you have not yet had the courage to look at its roots. नाज़रीन, अपनी एक एक तकलीफ की जड़ तक पहुंचें। इसमें चाहे प्रोफेशनल्स की हेल्प लें, प्रोफेशनल्स आपको इसमें बहुत मदद दे सकते हैं कि आप अपनी जो अपेरेंट काजी सिम्टम्स और अलामात हैं, इसके अंदर जो गहरी एक सिंबल है, जो एक रूट कॉज है, उस तक पहुंचाने के लिए। नाज़रीन, ये जो अंधेरा आपकी ज़िंदगी में छाया हुआ है, इस अंधेरे के अंदर झांकना बहुत ज़रूरी है। चाहे जाए कि आप सेशन भी बुक करवाएं और फिर भी अपने अंधेरे तक किसी को पहुंचने ही ना दें, तो ये फिर आपके इलाज के लिए मुश्किल होगा। नाज़रीन, इन दिनों मैं कुछ बड़ी ही फेमस हस्तियों के सेशंस कर रहा हूं, जो कि मैं डिस्क्लोज नहीं करने वाला। मैं सिर्फ ये बताने वाला हूं कि उनकी वजह से मुझे ये वीडियो बनानी पड़ रही है। उससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि हमारे यहाँ ज़्यादातर लोग जो हैं वो खाली शूं शां करने के लिए हैं। ऊपर से वो बिल्कुल कामयाब, बेहतरीन और बहुत ही ज़्यादा फेम में रहने वाले, कैमरों में रहने वाले, और इनसाइट वो बिल्कुल टूटे हुए और खाली है। उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि उन्होंने अपने पेन की एक नहीं सुनी। प्रिटेंड टू बी गुड, टू बी हैप्पी ऑल द टाइम, एक फेक स्माइल अपने चेहरों पे लिए वो घूमते हैं। जब आप अपने अंदर के इस अंधेरे में झांकेंगे तो इंशाल्लाह आपको इस अंधेरे के अंदर से रोशनी मिलेगी। नाज़रीन, जिस थ्योरी की हम बात कर रहे हैं ये योंग की है, कार्ल योंग की। उसने अपनी तमाम जिंदगी खपा दी इस अंधेरे में झांकने के लिए। He knew only those who dive into their own darkness can find true light. So if you are willing to face this with me, I promise you one thing. The end of this video, you will not be the same, inshallah. Number 1, जो पहला पार्ट है इस वीडियो का, वो है the root of suffering when you disconnect from yourself because of your boss, your partner, your lack of money, social pressures, the expectations the world place on you. Nazrin, in most of the cases you believe you are suffering because of others. आप ऐसा ही हमेशा ख्याल करते रहेंगे कि आपकी जो हालत है इसका जिम्मेदार कोई और है, कोई बाहर से आया, उसने आपके साथ बर्ताव गलत किया, आपकी पेरेंटिंग बड़ी गड़बड़ हुई, आप ये बन गए और आप इसका बर्डन लिए के फिर रहे हैं कि ये कैसे सही होगा, ये कब सही होगा। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि वो क्या चीज़ है जो आप अभी तक समझ नहीं पाए। नाज़रीन, ज़्यादातर आपके मसाइल इस वजह से हैं कि आप अपनी असल शनाख्त से डेविएट कर गए। Carl Jung said that the greatest tragedy of the soul is to live a life that is not yours, and that is exactly what you are doing. नाज़रीन, आपकी स्ट्रगल हो जाती है शुरू बहुत छोटी उम्र से। आपको एक ऐसी जिंदगी जीना पड़ती है जो कि आपकी है ही नहीं, जो कि आप कभी भी जीना नहीं चाहते थे, बस वो आप किसी की वजह से वैसे जी रहे हैं। You were taught to fit in, to be accepted, to follow the standards. 90s के किड्स याद कर लें वो दिन जब आपका दिल करता था किसी के घर जाकर सारे बिस्किट खाने को, और आपकी मम्मा आपको इशारे में समझाती थी कि किसी के घर में जाके बेटा सारे बिस्किट नहीं खाते, लोग क्या कहेंगे। याद करें वो दिन जब आप चाय पी रहे थे किसी के घर जाके सुड़ सुड़ करके, और आपकी मम्मा ने आपको इशारा दिया था कि बच्चे सुड़ सुड़ करके चाय नहीं पीते, लोग क्या कहेंगे। बाय द वे, मुझे यहाँ पे एक शेर याद आ गया, तुमसे तो मोहब्बत है वरना मैं चाय की सुड़ सुड़ नहीं सहने वाला। बेटा जमी ऊपर करो, शिमी हो रही है। याद करें वो दिन जब आपको एक्सटर्नली प्रेशराइज करके वो जिंदगी जीने पे मजबूर किया जो आप कभी जीना नहीं चाहते थे। क्या आपका दिल करता था कि आप ये बने जो आप बन चुके हैं? बहुत से लोग कहेंगे हाँ मेरा तो दिल था, मेरा तो एम था, मैं यही बनना चाहता था। लेकिन आपको बैठ के कागज पेंसिल लेके सोचना होगा कि कहाँ पे डिफ्लेक्शन अक्कर हुई है, कहाँ से सोसाइटी की और घर वालों की और माशरे की वो एक्सपेक्टेशंस आपको उस तरफ ले गई जिस तरफ आप जाना भी नहीं चाहते थे। बस आप दुनिया की खातिर ये बने, बस आप वो पैसे की खातिर बने जो आपको और दुनिया को चाहिए। एट द एंड, लिटिल बाय लिटिल यू ड्रिफ्टेड अवे फ्रॉम योरसेल्फ, यू बिकम अ कैरेक्टर टू प्लीज। नाज़रीन, फिर यूं हुआ कि आप अपने इमोशंस को अंदर ही अंदर दबाने लगे। वो जो दुनिया कहती थी वो करते जा रहे थे, वो जो दुनिया देखना चाहती थी वो बनते जा रहे थे। रिसेंटली मैं एक बहुत ही फेमस हस्ती का सेशन कर रहा था, तो मैंने उनसे पूछा कि आप एक्चुअली क्या बनना चाहते थे। तो वो बहुत ही ज़बरदस्त बन चुके हैं जो भी बने हैं वो, लेकिन उन्होंने बिल्कुल उसके बरक्स जवाब दिया कि मुझे तो ये सारा कुछ नहीं चाहिए था, मैं तो फलां चीज़ बनना चाहता था। आप अपने अंदर की उस आवाज़ को सुने और एक्शन लें,
پھر یوں ہوا کہ آپ نے اپنی خواہشات، اپنے غصے کو، اپنے عزائم کو اندر ہی اندر دبانا شروع کر دیا۔ غرض یہ کہ سوسائٹی کے رکھ رکھاؤ میں آپ آگے نکلنا شروع ہو گئے، اور فائنلی ایک ایسا درد وجود میں آیا جس کا کوئی نام ہی نہیں ہے۔ اینڈ نو یو کیری اے پین دیٹ یو کانٹ ایون نیم، اے پین دیٹ ڈز ناٹ اسکریم بٹ کنزیومز یو۔ دنیا کی اس دوڑ میں اور دنیا کے اس سٹینڈرڈز میں آپ نے خود کو اتنا کھپایا کہ آپ دور نکل گئے، لیکن آپ پرسکون نہیں ہیں اندر سے۔ ناظرین، اس دوران آپ کی سول اس جھوٹ کی زندگی کو جینے میں ایک درد محسوس کرنے شروع ہو گئی۔ ایسے میں آپ کی روح چیخے گی آپ کے اندر ہی، اور پتہ ہے اس کی چیخیں تھرو انگزائٹی، تھرو ڈپریشن ہوں گی، تھرو انسومنیا ہوں گی۔ یہ جو انسومنیا، ڈپریشن، نفسیاتی مسائل، بے سکونی، دراصل یہ آپ کی روح کی چیخیں ہیں۔ آپ کا جسم، آپ کا درد آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہے۔ جتنا جلدی آپ وہ سن لیں گے اتنا جلدی آپ اس کا کوئی سولوشن کر سکیں گے۔ اپیتھی، گلٹ، شیم، ڈاؤٹ، وہ سارا کچھ آپ کے اندر لاوے کی طرح پک رہا ہے۔ ایموشنل پین از دی سولز الارم سگنلنگ دیٹ یو آر betraying yourself. Make no mistake, it is not failure that hurts, it is the false expectation you built about who you should be. It is not loneliness that wounds, it is the emptiness of not knowing who you are anymore. When you are alone, it is not the others that hurts you, it is you. Every time you abandon yourself to maintain an appearance. ناظرین، جب تک آپ یہ فیک لائف جیتے رہیں گے آپ کی سفرنگز جاری رہیں گی۔ اپنے اصل کو پہچانیں، اپنے اصل زخم کی جڑ تک پہنچیں۔ یہ درد آپ کو ہرٹ کرنے نہیں آیا، یہ آپ کو سنبھل جانے کے لیے آیا ہے، یہ درد آپ کو بدلنے کے لیے آیا ہے۔ یونگ believed that suffering was the first step of transformation. Pain exists to push you back home to your true self. ناظرین، یہ تب ہی ممکن ہے جب آپ بھاگنا بند کریں گے اور اپنی سننا شروع کریں گے۔ سنیں ان تمام چیزوں کو، باتوں کو جو آپ نے اپنے اندر دفن کر دیں۔ اپنی خاموشی کے اندر جو چیز ہے اس کو سنیں، وہ تمام چیزیں سنیں جو آپ بھول چکے ہیں، اور ایسا کرنے میں پروفیشنلز آپ کی مدد کر سکتے ہیں۔ ناظرین، اب ویڈیو کے اگلے حصے میں چلتے ہیں۔ یونگ کا ماننا ہے کہ وہ تمام چیزیں جو بھولی بسری ہوتی ہیں، جو پین کی شکل اختیار کر لیتی ہیں، جو انفلفلڈ ڈیزائرز ہوتی ہیں، جو ان ایکسیپٹیبل وشز ہوتی ہیں، جو چائلڈہڈ میموریز ہوتی ہیں، وہ مل کے آپ کا انکانشیس یا شیڈو بناتی ہیں، جو کہ انتہائی خطرناک اور فرد کی ڈارک سائیڈ ہوتی ہے۔ If you truly want to stop suffering, you need to know it and face it. The shadow, the enemy inside you. ناظرین، آپ ٹھیک ہونا بھی چاہتے ہیں، آپ تندرست ہونا بھی چاہتے ہیں، لیکن آپ وہ جو سمٹم آ رہی ہیں بس اس کا ٹریٹمنٹ لیے جا رہے ہیں، اس کی دوائی کھائے جا رہے ہیں، اس کا تذکرہ کری جا رہے ہیں، مجھے یہ ہے، اس کا علاج بتاؤ۔ آپ اس کے پیچھے اس کی جڑ کو کیوں نہیں ڈیفائن کر رہے؟ حالانکہ اصل وجہ بیماری کی تو وہ ہے، اس کو جان کر اس کو ریزالو کرنے کی ضرورت ہے۔ یو وانٹ ٹو اسٹاپ سفرنگ بٹ یو کیپ فائٹنگ اگینسٹ دی سمٹم اینڈ نیور اگینسٹ دی کاز۔ انگزائٹی، ڈپریشن، سیڈنس، لونلینس، شیم، گلٹ، سیلف ڈاؤٹ، آپ ان تمام چیزوں کی ایک دشمن کی طرح کیوں ان کو ڈیل کر رہے ہیں؟ آپ ان کو ایک دشمن کی طرح ایلیمینیٹ کرنا چاہتے ہیں، ختم کرنا چاہتے ہیں، جبکہ یہ آپ کو کچھ کہنے اور بتانے آئی ہے۔ یہ آپ کی دشمن نہیں ہے، یہ باڈی کا ایک ڈیفنس میکانزم ہے۔ ان کو ختم کرنے کی بجائے ان کو قبول کرنا ہے اور ان کو سننا ہے، ان کے پیچھے ان کی کاز کو دیکھنا ہے۔ ناظرین، یاد رکھیں، اصل دشمن باہر نہیں ہے، آپ کے اندر ہے۔ یہ آپ کی خاموشی کے اندر چھپا ہوا ہے، اسی لیے یہ خطرناک ہے، اسی کو شیڈو کہتے ہیں۔ یہ وہ سایہ نہیں ہے جو عام طور پہ عامل حضرات کہتے ہیں کہ کیتا کرایا ہے، سایہ ہے۔ یہ ایک اور سایہ ہے جو کہ ایک، اگر ہم سائیکولوجیکلی ڈیفائن کریں تو یہ شیڈو اس شیڈو سے بھی خطرناک ہے۔ کارل یونگ کالڈ دس ڈارک سائڈ، دس ہڈن سائڈ، دی شیڈو۔ ہر انسان کے اندر یہ شیڈو موجود ہے۔ یہ شیڈو ہے کیا؟ یہ شیڈو آپ کی وہ تمام تر چیزیں ہیں جو آپ نے دبا دی ہیں، وہ تمام باتیں جو آپ نے ریپریس کر دی ہیں، چھپا لی ہیں، یا جن کو آپ ایک راز کی طرح چھپا کے رکھتے ہیں، یا جس سے آپ ڈینائی کرتے ہیں۔ سر میں ایسی لڑکی نہیں ہوں، سر میں ایسی ہوں، سر آپ کہیں یہ نہ سمجھ لیجیے گا، سر وہ، سر یہ وہ، سر یہ چیز کسی کو نہیں بتانی، سر پلیز یہ کہیں یوٹیوب پہ نہ دے دیجیے گا، سر ایسا نہ ہو جائے، سر ویسا نہ سمجھ لیجیے گا۔
یہ تمام وہ آپ کا شیڈو ہے، اور آپ ایک ڈینائل فیز میں کہ نہیں ایسا تو نہیں ہے، میں تو ایسی ہوں، ایسا تو کبھی ہوا ہی نہیں، ایسا تو میں نے کبھی کیا نہیں، اور آپ کریکٹر کے سرٹیفکیٹ کے ڈر سے کہ کہیں کوئی برا کریکٹر سرٹیفکیٹ نہ مل جائے، آپ وہ چیزیں اپنے اندر گاربیج کی طرح دبائے ہوئے ہیں. یور unacceptable desires, your forbidden emotions, your anger, your silent sexuality, your fears that you pretend to not have any fear. یہ آپ چاہتے نہیں ہیں کہ ایسا ہو، لیکن آپ کے اندر ایسا ہی ہے. یہ آپ کی مرضی کے بغیر آپ کے اندر ہے. More you ignore it, the more it dominates you. یاد کریں اپنے زندگی کے وہ تمام واقعات جب ایک بم کی طرح بلاسٹ ہوئے اور آپ نے خواہ مخواہ ایک اچھا رشتہ خراب کر لیا، خواہ مخواہ ایک اچھی دوستی چھوڑ دی، خواہ مخواہ ایک اچھی اپرچونٹی سے محروم ہو گئے. اور پتہ ہے یہ سب ایک امپلس کی وجہ سے ہوا جس کو آپ ٹھیک سے ایکسپلین بھی نہیں کر سکتے. اور یہ کام ہے سراسر آپ کے شیڈو کا، آپ کے انکانشیس کا. یہ بالکل آپ کے ایموشنز کو مینیپولیٹ کرے گا، آپ کے ڈیسیجنز کو مینیپولیٹ کرے گا. اور پتہ ہے آپ کو کانوں کان خبر نہیں ہوگی کہ میں ایسا کیوں ہوں، میں ایسا کیوں کر رہی ہوں، مجھے یہ تمام درد کیوں ہیں. یوں کا کہنا ہے کہ جب تک آپ اپنے انکانشیس کو اپنی کانشیس اویئرنیس کا حصہ نہیں بنا لیتے تب تک آپ کی زندگی کو یہ مینیپولیٹ کرے گا. اور پتہ ہے آپ اس درد کو نصیب کا لکھا سمجھ کر قبول کریں گے کہ میں ٹھیک ہو ہی نہیں سکتا. میں نے تو سر امید چھوڑ دی تھی، پھر آپ کی ایک ویڈیو دیکھی، پھر مجھے تھوڑی سی امید ہوئی کہ یہ چیز ختم بھی ہو سکتی ہے، یہ چیز بدلی بھی جا سکتی ہے، اس چیز کا علاج بھی ممکن ہے. ڈو یو تھنک سفرنگ از بیڈ لک، کرما، انجسٹس؟ Maybe it's just your shadow controlling you, and it will keep doing that until you face it head on. The problem is that facing the shadow requires courage because you will have to admit things you don't want to admit. You will have to look in the mirror and see what you have always tried to hide. You will have to stop playing the victim and accept that there is a monster inside you, but that it is also human, that it is also you. یہاں ایک اہم نکتہ ہے. The shadow is not your enemy، بلکہ یہ آپ کی روح کا وہ حصہ ہے جس کو آپ نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے، سنا ہی نہیں ہے، جو اگنور ہو جانے والے بچے کی طرح آپ کے اندر کرا رہا ہے. اور پتہ ہے یہ انگزائٹی، ڈپریشن، اس کے کرانے کی صورتیں، یہ صرف یہ چاہتا ہے کہ اس کو کوئی سن لے، اس کو کوئی سمجھ لے. اسی وجہ سے میں اپنے ویڈیوز میں بہت سے ایسے کیسز شامل کرتا ہوں جو خود اجازت دیتے ہیں اور وہ شامل ہوتے ہیں. ان کو آپ سنتے ہیں تو آپ کو اپنے شیڈو کا پتہ چلتا ہے، آپ اس سے ریلیٹ کر پاتے ہیں. گو کہ آپ کے اندر ایک ڈر ہوتا ہے کہ کہیں میرا واقعہ، میری زندگی اس طرح نہ کہیں پبلک ہو جائے. آپ کا کون سا نام آ رہا ہے اس میں، آپ کا کون سا ایڈریس دے دیا گیا ہے اس میں. پلیز فار گاڈ سیک ڈرنا بند کریں، ہمت کریں، ہمارے پلیٹ فارم پہ آئیں، اسے خود بھی سنیں اور دوسروں کو بھی سنانا چاہیں آپ جو آپ نے اپنے اندر دفن کر دیا. Just did not believe in getting rid of the shadow. He believed in embracing it, in transformation it into strength, into awareness, into power. Because what you reject weaken you. ناظرین اب ویڈیو کے تیسرے حصے میں چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس شیڈو کا اب ہم کریں کیا. سب سے پہلے یہ تسلیم کرنا ہے کہ شیڈو بھی کوئی چیز ہے جو میری زندگی کے تلخ تجربات ہیں. Healing begins with courage, facing the unconscious. اپنی زندگی کے ان ڈارک چیپٹرز کو سامنے لائیں. Looked into the eyes of your shadow اور کنفرنٹریشن کا آغاز کریں. It is not enough to simply understand it. What lies behind your suffering? Understanding is just a beginning. But healing requires actions. اب آپ نے وہ کرنا ہے جو آپ نے کبھی نہیں کیا. یہ بالکل پینفل ہو سکتا ہے. Cross the internal hell with your wide open eyes. ناظرین اس سفر کے دوران ڈرنا منع ہے، بس حوصلہ کرنا ہے اور اپنے اندر کی سیر خود بھی کرنی ہے اور اپنے تھراپسٹ کو بھی کروانی ہے. وکٹم کا رول چھوڑ کر، ماسک اتار کر اپنی اصل کی گہرائی میں جانا ہے. ہم سب نے ایک ماسک پہنا ہوتا ہے نا، ایک پرسونا کہ دوسرے کو دکھانے کے لیے ہم نے ایک شیلڈ کا سہارا لیا ہوتا ہے. اس ماسک کو، اس شیلڈ کو، اس پرسونا کو ہٹا کر اپنی اصل کی گہرائی میں جانا ہے. اس چیزوں کو تسلیم کرنا شروع کر دینا ہے جو ہماری زندگی کا نہ صرف حصہ ہے بلکہ وہ کافی پرابلمز کا بھی حصہ ہے. اور ہماری تمام تر تکلیفوں کو کولیکٹیولی اسی کی وجہ سے شے ملی ہے. دس ریکوائرز بروٹل اونیسٹی. کوئی چالاکی نہیں چلے گی، بالکل ایمانداری سے اپنی زندگی کے تمام ڈارک چیپٹرز سامنے لانے ہیں.
It requires you to stop lying to yourself. اپنے آپ سے بھی جھوٹ نہیں بولنا. اس کا مطلب صاف صاف یہ ہے کہ اپنی باڈی کی سکریمنگ کو سننا ہے. آخر کیوں ہے درد باڈی میں؟ To face the unconscious when your mind insists to ignore it. That stomach pain when you are with the wrong person. That tightness in your chest. جو تب ہوتی ہے جب آپ اپنے درد کو اسمائل میں چھپا رہے ہوتے ہیں، آپ فیک لائف جی رہے ہوتے ہیں، بناوٹی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. All of this is the unconscious trying to save you, not destroy you. You can start with small actions. سب سے پہلے اپنے خواب لکھنا شروع کر دیں، اپنی آبزرویشنز کو لکھیں، اپنے ایموشنل ٹریگرز کو آبزرو کریں اور لکھیں، اور وہ تمام چیزیں نوٹ کریں جو کئی سال سے آپ رپیٹ کر رہے ہیں. ناظرین، جب بھی آپ ڈاؤن فیل کرتے ہیں تو اس میں ایک خفیہ کوڈ چھپا ہوتا ہے، ایک خفیہ میسج ہوتا ہے، وہ ایک سمبل کی صورت میں ظاہر ہو رہا ہوتا ہے. آپ کا لاشعور، آپ کا انکانشیس سمبلز کے تھرو آپ کو میسجنگ کرتا ہے. آپ ان سمبلز کو سمجھنا ہے. اپنے تھراپسٹ سے ان سمبلز کو سمجھنا سیکھنا ہوگا. جو بھی ذہن و دل میں آئے اس کو لکھ ڈالیں with the willingness, not with judgment. ہر دن لکھیں، کنفیس کریں، اپنے ڈارک سیکرٹس لکھیں، اپنا ماضی لکھیں. Write what you feel ashamed to feel, what you afraid to admit, what you have never dared to say out loud. Because when those words escape the prison of silence, they lose the power to destroy you. ناظرین، ایک اور طریقہ بھی ہے شیڈو کو باہر نکالنے کا، کانشیس اویئرنیس میں لانے کا، وہ ہے تھراپیوٹک مرر. جی ہاں، اس کو مررنگ ٹیکنیک بھی کہا جاتا ہے. یعنی جو بھی آپ کے ذہن و دل میں آئے آپ اپنے تھراپسٹ کو ایز اٹ از کہہ دیں، وداؤٹ اینی فلٹرس. تھراپسٹ ان سمبلس کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. یونگ کا کہنا ہے کہ انکانشیس کوئی گاربیج نہیں ہے جس کو ڈمپ کرنا یا دبا دینا چاہیے، بلکہ یہی آپ کو سب کچھ بتائے گا جو آپ کو ہیل کر سکتا ہے. It wants to heal you, but it demands that you listen without filters, without defenses, without excuses. Do you want to stop suffering? Then you need to stop running. بھاگنا بند کیجیے. جب تک آپ خود سے اور خود کی تکالیف سے بھاگتے رہیں گے یہ آپ کو پیچھے چیز کرے گی، اور لیکن جب آپ اس کو فیس کرنا شروع کر دیں گے تو یہ بدلنے لگے گی. اب ہم ویڈیو کا اگلا حصہ شروع کرتے ہیں. What is the true role of pain in your life? یہ کیوں ہوتی ہے جب بظاہر ہر چیز انڈر کنٹرول ہو پھر بھی یہ درد کیوں ہوتا ہے؟ کیا آپ اس تکالیف اور درد کو اپنی طاقت بنانے کے لیے تیار ہیں؟ اگر تیار ہیں تو آگے بڑھتے ہیں. دی رول آف پین اینڈ انویٹیشن ٹو ٹرانسفارمیشن. موسٹ پیپل اسپینڈ دیئر لائفز ٹرائی ٹو ایلیمینیٹ دس پین. یہی وجہ ہے کہ وہ اپنی فزیکل سمٹمس کا علاج لیتے رہتے ہیں، بہت سی میڈیکیشن کرتے ہیں، انسانوں سے بھاگتے رہتے ہیں، ریالٹی کو فیس کرنا ہی نہیں چاہتے. وہ ریالٹی جو ایکچولی ان کے اندر ہے اور ان کا جسم اس کو بیان کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ سنتے ہی نہیں. ذرا نظر دوڑائیں اپنے ارد گرد 90s کے کڈس کو دیکھیے گا. کیا ان کو کسی نے ایکسپریسو ہونا کبھی سکھایا ہے؟ صرف چپ کروایا گیا ہے کہ یہ بھی چھپا لو، یہ بھی نہ بتاؤ، یہ بات ایسے نہیں کرتے، یہ بھی جذبہ چھپا کے رکھو. اگر تب ان کو ایکسپریسو بنایا جاتا تو شاید یہ درد میں کم ہوتے. لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ محض کوئی ایکسپریسو ہو تو وہ یہ درد میں نہیں ہوگا. اور پھر خود کو ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے فوری تسکین کے راستے اپنانا، شارٹ ٹرم پلیئرز میں جانا. کس چیز سے فرار اختیار کر رہے ہیں آپ؟ کس چیز سے بھاگ رہے ہیں؟ عجیب و غریب قسم کے رشتے بنا لینا، لڑکے لڑکوں سے، لڑکیوں سے، لڑکیاں بھی لڑکیوں کے ساتھ، لڑکوں کے ساتھ، جس کا نہ سر ہے نہ پیر ہے، بس لڑائی جھگڑا اور عجیب قسم کی انہیلدی قسم کی اٹیچمنٹ، گلے شکوے. واٹس گوئنگ آن؟ سوشل میڈیا پہ ایسی پوسٹ کرتے رہنا جیسے ان سے کوئی دکھی ہے ہی نہیں، یا بالکل شو آف کرتے رہنا جیسے ان سے خوشی کوئی نہیں ہے. یہ سب وہ فرار کے طریقے ہیں جو اصل درد سے فرار لینے کے لیے چل رہے ہوتے ہیں. اور پتہ ہے یہ تمام طریقے ایکچولی پین کو اوائڈ کرنے کے لیے ہیں، جبکہ پین کو اوائڈ کرنا ہی سب سے بڑی غلطی ہے. آل ٹو اوائڈ دی فیلنگس، بٹ ہیئر از دا ٹروتھ، نو ون وانٹس ٹو ہیئر دی ٹروتھ. جب تک آپ اپنے دکھ درد سے بھاگتے رہیں گے اپنی تکلیفوں سے، اٹ ول چیز یو، بیکاز پین از ناٹ ہیئر ٹو بی ایلیمینیٹڈ، اٹ از ہیئر ٹو بی ہیئرڈ. ناظرین، کارل یونگ زندگی کی غلطیوں کو تکلیف کا ذمہ دار نہیں ٹھہراتا، بلکہ یہ ایک ٹرانسفارمیشن ہے جو آپ کی زندگی کو گرو کرنے کے لیے آتی ہے. یہ جتنے بھی درد ہیں، پین ہیں، ایکچولی یہ آپ کی زندگی کو گرو کرنے کے لیے آتے ہیں. پین از دی سگنل دیٹ سم تھنگ از بروکن ان سائڈ یو دیٹ نیڈس ٹو بی سین. ہر درد میں ایک میسج ہے
اور آپ کو کسی بھی درد کو اپنا دشمن تصور نہیں کرنا. اور اسلامی پرسپیکٹو بھی یہی ہے کہ بخار کو برا نہ کہو، آپ اپنی بیماری کو برا مت کہو. یہاں پہ لوگ گالی دے رہے ہوتے ہیں، وہ کہہ رہے ہوتے ہیں یہ عذاب ہے، یہ ڈیش، مجھے یہ لگ گیا یہ بیماری. زمانے کو برا نہ کہو، بیماری کو برا نہ کہو. یہ آپ کو بدلنے کے لیے آتی ہے، یہ آپ کے رتبے بڑھانے کے لیے آتی ہے. یہ ایک آزمائش ہے، اس پہ صبر کرنا ہے اور اس کا علاج لینا ہے. یو جسٹ نیڈ ٹو اسٹاپ ٹریٹنگ لائک این اینیمی. اپنے درد کو ایک دشمن کی طرح ٹریٹ نہ کریں. اسٹارٹ ٹریٹنگ ایز اے گائیڈ. یہ آپ کی رہنما ہے، یہ آپ کو لیڈ کرنا چاہتی ہے. ہمیشہ یہ سوچا کریں کہ آپ کے تمام درد آپ کو بہتر انسان بنانے کے لیے، آپ کو بدلنے کے لیے آتے ہیں. ہاؤ مینی آف دوز چینجز ہیپنڈ ان کمفرٹ؟ پروبیبلی نن. ناظرین، آپ کی روح ری آرگنائز ہونا چاہتی ہے. پرانی تعمیرات کو تخریب کی شکل دے کے نئی تعمیر کی جاتی ہے. تخریب ہوگی تو نئی تعمیر ہو سکے گی. توڑ پھوڑ کا عمل جاری ہے. امیجن کریں آپ اپنی زندگی کو وقف کر دیں دوسروں کے لیے، کہ دوسرے ہمیشہ آپ سے راضی ہونا چاہیے. کوئی بھی اس دنیا میں میرے سے ناخوش نہیں ہونا چاہیے. آلویز اویلیبل، آلویز اسمائلنگ، آلویز سیئنگ یس. ہر قسم کی مصیبت کو لینے کے لیے ہر وقت تیار. بس دوسرا خوش ہونا چاہیے. ایسے میں آہستہ آہستہ انگزائٹی میں یہ چلا جائے گا. یہ شخص، اس کا جسم اکڑا رہے گا، اس کو میڈیکلی ان ایکسپلینڈ سمٹمز آنا شروع ہو جائیں گی. یہ ٹیسٹ کروائے گا، ٹیسٹ ٹھیک آئیں گے. یہ جب صبح اٹھے گا اس کا جسم ٹوٹ رہا ہوگا. کبھی اسے لگے گا کہ مجھے دل کا اٹیک آنے والا ہے، کبھی اسے لگے گا اس کو کوئی بڑی بیماری ہے، کبھی اسے لگے گا کہ اس کو زندہ ہی نہیں رہنا چاہیے. یہ ڈاکٹرز کے پاس جائے گا، یہ حکیموں کے پاس جائے گا، یہ میڈیکیشنز کرے گا، یہ دم درود کروائے گا. بٹ آل ان وین. کچھ بھی کام نہیں آ رہا. نتھنگ ریزالوز بیکاز دی باڈی از اسپیکنگ what the mind refuses to accept. Living in denial of one's own truth hurts. ناظرین، ایک اور ایگزامپل لیتے ہیں. Someone who keep repeating the same patterns in a relationship. ہمیشہ ایسے لوگوں میں انوالو ہونا جو ایموشنلی unavailable ہوں، ہمیشہ نارسسٹک شخص کا انتخاب کرتا، ہمیشہ دوسرے سے ریجیکشن محسوس کرنا، ہمیشہ چھوڑ دینا یا چھوڑے جانے کا دکھ لینا. This pain is not a bad luck. This is a mirror. بعض اوقات ہم آئینہ صاف کرتے رہتے ہیں، گرد ہمارے چہرے پہ لگی ہوتی ہے. ناظرین، کسی کو اٹینٹیولی بنا جج کیے سنا جائے تو وہ ہیل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. وہ آپ بھی ہو سکتے ہیں. سوال یہ ہے کہ آپ کسی کو بتائیں بھی تو ڈرنا بند کریں، چھپانا بند کریں، اپنے انکانشیس تک کسی کو تو رسائی دیں. اگنورنگ پین از اگنورنگ یور سیلف. اور اگر آپ نہ صرف اپنی اس پین کو خود سننا شروع کریں بلکہ پروفیشنلز کو سنانا شروع کریں، اور بنا کسی ججمنٹ کے، خوف کے، بنا فیئر آف ایویلویشن کے آپ سب کہہ دیں، تو آپ ہیل ہونا شروع ہو جائیں گے. پروفیشنلز کی مدد سے آپ اپنے مسائل کی جڑوں تک پہنچ سکیں گے. ناظرین، اب بڑھتے ہیں ویڈیو کے اگلے حصے کی طرف. اب سوال یہ ہے کہ کیا ہوگا اگر آپ دبانا، چھپانا اور ریزسٹ کرنا بند کر دیں گے اور بالکل کھل کے سب کہہ دیں گے. ناظرین، ٹرو ہیلنگ از ناٹ دی ایبسنس آف پین، اٹ از دی ٹرانسفارمیشن pain into strength, into awareness, the other side of pain when you become whole. ناظرین، یہ سب کرنے سے آپ کے شیڈو، آپ کی انکانشیس کو کانشیس اویئرنیس میں لانے کے عمل سے آپ میں ایک چینج آنا شروع ہو جائے گا. یہ چینج دیر پا ہوگا مگر یہ سلو پروسیسنگ ہوگی. ایک دم سے آپ ہیل نہیں ہوں گے، آپ کو تھوڑا تھوڑا کر کے ہیلنگ پروسیس سے گزرنا ہوگا، وقت لگے گا. ہول سے کیا مراد ہے؟ ہول سے مراد ہے کہ کولیکٹیولی اپنے تمام انکانشیس کو آپ نے دل سے، دماغ سے تسلیم کر لیا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ بے سبب الجھنوں میں رہتے ہو، مجھ کو تسلیم کیوں نہیں کرتے؟ جیسے ہی آپ تسلیم کریں گے خود کو اور خود کے ان ڈارک چیپٹرز کو جو گاربیج سمجھ کے آپ نے ڈمپ کر دیا اپنے اندر، جیسے ہی اس کو باہر نکالیں گے آپ ہیل ہونا شروع ہو جائیں گے. جب آپ اپنے غصے، اپنے غم، اپنی اداسی، اپنی خواہشات، یور گلٹ، یور شیم، ان تمام چیزوں کو کانشیس اویئرنیس میں لانا شروع کر دیں گے تو آپ مکمل طور پر ہیل ہونا شروع کر دیں گے. اٹ مینس اسٹاپنگ دی وار اگینسٹ یور ایموشنس. اپنے احساسات کو دبانا چھوڑیں. اسٹاپنگ دی اٹیمپٹ ٹو بی پرفیکٹ. آپ پرفیکٹ کبھی نہیں ہو سکتے، جیسے ہیں ویسا خود کو تسلیم کرنا شروع کریں. اسٹاپنگ دی ویئرنگ آف ماسکس. جو ہے سو ہے، بناوٹ بند کر دیں. سفرنگ بگنس ٹو ڈیزالو. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بہت سی چیزیں جن کو ہم لائف تھیمز کہتے ہیں وہ ان اتھینٹک سے اتھینٹک ہونا شروع کر دیں گے. اٹ از ناٹ اباؤٹ فائنڈنگ یور سیلف، اٹ از اباؤٹ ڈسکورنگ یور سیلف. حوصلہ کریں اور اپنی بروکن سول کو ری بلڈ کرنا شروع کریں.
یہ وہ سٹیج ہے جہاں پر آپ کو سب چیزوں کو کولیکٹیولی ایز اے ہول ایکسیپٹ کرتے جانا ہے. آپ انشاءاللہ سمجھ جائیں گے نو نیڈ ٹو ہائڈ یور سیلف، نو لانگر نیڈ ٹو ہائڈ یور پین، کیونکہ یہ آپ کو ڈیفائن نہیں کرتا، یہ صرف ایک راستہ ہے، اصل منزل کچھ اور ہے. یو لک بیک اینڈ سی ایوری کرائسس، ایوری فال ڈاؤن، ایوری ایموشنل کولیپس ہیو اے پرپس. خوف میں جینا بند کریں، یہ پین تمام ماضی کا حصہ ہے. اب آپ کو سروائیول موڈ میں مزید نہیں رہنا، آپ بالکل محفوظ ہیں. اب آپ کو ایک مقصد کے ساتھ زندہ رہنا ہے، with self awareness, with responsibility. The choice is yours. اب آپ مکمل طور پر جانتے ہیں کہ آپ کو ایک بناوٹ بھری زندگی نہیں گزارنی. اب آپ کو خود کو سننا پڑے گا، تحمل سے خود کو ڈیل کرنا پڑے گا، بھاگنا نہیں ہے. اب مزید پین میں بھاگنا بند کر دیں. ناظرین، اب پین کو اوائڈ کرنا بھی بند کر دیں. اپنی اس دنیا میں ایگزسٹنس کو میننگ فل بنانے کا وقت یہی ہے. اب فرق نہیں پڑتا کہ آپ کے ساتھ ماضی میں کیا بیتا، کیا ہوا تھا. اب فرق نہیں پڑتا کہ میں ان چیزوں کو دبا کے رکھوں، چھپا کے رکھوں، کسی کو پتہ نہ چل جائے، کانوں کان خبر نہ ہو جائے. اب کوئی فرق نہیں پڑتا. اب آپ پرزنر نہیں ہیں اور نہ ہی اب آپ وکٹم ہیں، آپ بالکل آزاد ہیں. اب مزید خود کو دھوکے دے کر جینا بند کریں اور بناوٹ سے آزاد زندگی کا آغاز کریں. اب کسی بھی خوف کی وجہ سے ایکسکیوزز نہیں کرنے. ناظرین، امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو ہیلپ فل رہے گی. اگر ہیلپ فل ہے تو اس کو دوسروں تک بھی پہنچائیں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.